کوئی دنیا کا بریلوی رناؤنڈ عالم ڈھونڈے جو اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے، اور کوئی دیوبندی عالم ڈھونڈے رناؤنڈ جو احمد رضا بریلوی کو رحمت اللہ علیہ کہہ جائے۔ یہ اپنوں کو کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، دوسرے کہتے ہیں مرحوم، حالانکہ ان بیچاروں کو اگر عربی آتی ہو تو مرحوم کا بھی وہی مطلب بنتا ہے، لیکن یہ انہوں نے ڈسٹنگوش کیا ہوتا ہے، بڑے کنٹرول الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یار تم لوگوں سے تو سیاسی لیڈر بہتر ہیں، وہ جب سے یہ ہماری پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات شروع ہوئی ہے تو نون لیگ والوں نے بھی جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کہنا شروع کر دیا ہے۔ پی ٹی اے والے تو پہلے ہی شہید کہتے تھے، پیپلز پارٹی والے بھی کہتے تھے، اب تو سارے شہید کہہ رہے ہیں، کم از کم وہ ایک شہید پہ تو اکٹھے ہو گئے ہیں۔ تم لوگ تو ایک دوسروں کے مولویوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ سورہ صف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے۔ اب یہ کس طرح چڑھائی کر رہا ہے جناب علی، کوئی حق نواز جنگوی کو شہید نہیں کہے گا بریلوی، اور امام احمد رضا کو کوئی دیوبندی رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا، اور مرحوم کہیں گے۔ ان کو اگر عربی کا پتہ ہوتا تو مرحوم کا بھی یہ معلوم ہوتا۔ ہمیں معلوم ہے جناب علی آپ کو عربی کتنی آتی ہے، آپ جو ہے وہ جال حق کو جاؤل حق پڑھتے ہیں، کتابوں کے نام صحیح نہیں لیتے، دوسروں کو تقریر اور دوسروں کو یہ جو کہہ رہا ہے جناب علی آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو مرحوم نہیں کہتے، رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ کسی پر کیچڑ اچھال رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی یہ ایک دوسرے کے علماء کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، تو کیا آپ کہتے ہیں؟ اللہ فرماتے وہ بات کیوں کہتے جو تم خود نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی کہا ہے کہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ؟ نہیں کہا۔ آپ نے کبھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کہا؟ آپ نے کبھی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہا؟ نہیں کہا۔ کہے گا نہیں جی میرا ان سے اختلاف ہے، عقیدے کا اختلاف ہے۔ بھائی جب آپ کا عقیدے کا اختلاف ہے تو علماء کا بھی آپس میں عقیدے کا اختلاف ہے۔ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی آپس میں ایک دوسرے کو رحمت اللہ علیہ کہتے، آپ کب کہتے ہیں؟ بات تو یہ ہے نا، جب آپ کہتے ہو پھر آپ یہ بات کر سکتے ہیں، صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، کیچڑ اچھالنے کے لیے دوسروں پر۔ میں آپ کو دکھانے والا ہوں دوستو، یہ کہے گا امام احمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا۔ دیکھیے امام احمد رضا بریلوی صاحب المتوفی 1340 ہجری نے کتاب لکھی ہے بیت و خلافت۔ جی دوستو آپ نے دیکھا، اور جس کلپ کو آپ دیکھیں گے اس میں امام احمد رضا صاحب کہے گا یا مولانا احمد رضا صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں کہے گا۔ آپ خود اس پر عمل نہیں کرتے اور علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اور جب اس سے سوال ہوگا اولیاء کرام کے بارے میں پھر کہے گا جنابی ایک بزرگ ہیں امام احمد رضا، ایک ہیں قاسم نانوتوی صاحب، تو یہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اولیاء کو مانتے، بزرگوں کو مانتے، ہم پھر کہے گا ہم درمیانوں کو نہیں مانتے، ہم پرانوں کو مانتے ہیں۔ یعنی اتنی اس بندے کے اندر غلط بیانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہے ان کے خلاف اس طرح کی زبان جو استعمال کرتا ہے، ہر لحاظ سے غلط طریقہ استعمال کرتا ہے، صرف کیچڑ اچھالنے کے لیے، بدتمیزی بد اخلاقی کے لیے اس طرح کی باتیں کر۔ آپ سے تو سیاسی لوگ بہتر ہے کہے گا، آپ سے تو سیاسی لوگ بہتر ہیں، وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کہتے ہیں، چاہے نون والے ہوں چاہے پی ٹی آئی والے ہوں، سارے اس کو شہید کہتے ہیں۔ مولوی جو ہے وہ شہید نہیں کہتے ایک دوسرے کو، علماء کو۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کہا مولانا احمد رضا رحمت اللہ علیہ؟ آپ نے کہا کبھی؟ نہیں کہا۔ یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے جی میں سب کو مانتا ہوں، کسی کو نہیں مانتا، یہ جھوٹ بولتا ہے، نبی علیہ السلام کے حدیث پر جھوٹ بولتا ہے، قرآن پاک کی آیات پر جھوٹ بولتا ہے۔ ہم نے اپنی ویڈیوز میں دکھایا ہے، 905 نمبر آپ ویڈیو دیکھ لیں، ہم نے اس کے 100 جھوٹ دکھائے ہیں کہ کس طرح اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے۔ امام مسلم پر جھوٹ بولتا ہے کہ امام مسلم نے یہ کہا کہ جناب ضعیف حدیث کسی کام کی نہیں ہے، اور پھر ہم نے دکھایا کہ یہ خود مانتا ہے، کہا جی امام مسلم نے یہ نہیں کہا۔ امام بخاری پر جھوٹ بولتا ہے، امام مالک پر جھوٹ بولتا ہے، امام اعظم رحمت اللہ علیہ پر جھوٹ بولتا ہے، احادیث پر جھوٹ بولتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ 100 جھوٹوں میں سے پہلا جھوٹ ہم نے یہ دکھایا ہے۔